لا الہ الا اللہ صرف محمد رسول اللہ جی جس پہ آپ کی میری انجینئر صاحب ساروں کی جانیں قربان ہماری. جی تو ہمارا تو اگر وہ لا الہ الا اللہ شروع میں نہ لگاتے نا پھر تو غلطی نہیں ہوتی نا. تو وہ ہم غلطی تو کرنا مان رہے ہیں کہ غلطی ہوئی ہے ان سے, ہاں اور اس غلطی کی بیس غلط نہیں تھی. بیس مرید کا امتحان لینا تھا کہ جلدی بدگمان ہو جاتا ہے یا تعویل کرتا ہے. سر یہ بیس غلط نہیں تھی, ہوئی غلطی ہے, تو ہم اس غلطی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے ہیں. جی سر کام انہوں نے غلط کیا. کسی پیر کو اپنے مرید کا ایسا امتحان لینا جائز نہیں ہے. ٹھیک تو ہے. اگر وہ لا الہ الا اللہ شروع میں نہ لگاتے پھر تو رسول کا معنی تو لغوی معنی میں تو رسول اللہ تو سب کچھ ہے نا, وہ پھر آزمائش کہاں سے ہوتی مرید کی. یہ تو آزمائش جب لا الہ الا اللہ شروع میں لگایا. ہم یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح سے کسی کو آزمانا یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ اس سے پہلا جو میسج جائے گا وہ بہت غلط میسج جائے گا. ہاں لیکن جیسے آپ دفاع نہیں کر رہے, میرا خیال ہے آپ کے بڑوں کو بھی اس کا دفاع نہیں کرنا چاہیے. کسی نے بھی نہیں دفاع کیا. مولانا تھانوی نے صرف یہ بتایا کہ یہ اس کا ان کی مراد کیا تھی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے اور آپ لوگ بھی ایسا کیا کرو. اگر وہ اس کو اچھا کام سمجھ رہے ہوتے تو دوسروں کو بھی ترغیب دیتے کہ اپنے مریدوں کو اس طریقے سے آزمایا کرو. چلو اچھا, دوسرا ہے سر تھانوی رسول اللہ. جی اب الامداد رسالے میں جی ایک مرید نے خط لکھا کہ خواب میں بھی میں نے پڑھا, بیداری میں بھی پڑھا, اور کہ یعنی یہ میں تو یہ کہنا بھی نہیں چاہتا تھانوی رسول اللہ یا تو, اور انہوں نے آگے سے لکھا تھانوی صاحب نے, اشرف علی تھانوی صاحب نے, تمہارا پیر متبع سنت ہے. متبع سنت کیا مطلب ہوتا ہے متبع سنت؟ میں آپ کو پورا بتاتا ہوں. پیر اس مرید کو خواب آیا کہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ خواب میں پڑھ رہا ہے. جی جی. خواب میں کچھ بھی ہو جائے نا, اس نے لکھا بیداری میں بھی پڑھا. بیداری میں غیر اختیاری طور پر. بعض دفعہ خواب آتا ہے وہی جاگتے ہوئے آدمی کی زبان پہ غیر اختیاری کلمات ہوتے ہیں. جب غیر اختیاری طور پر آپ کی زبان سے کتنا بڑا بھی کفر نکل جائے, شریعت کا حکم ہے اس کی تعویل کرو. صحیح حدیث ہے بخاری مسلم کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے اور ایسے محبت کرتا ہے توبہ کرنے والے سے کہ اس کی آپ نے مثال دی کہ ایک آدمی کی سواری ساز و سامان کے ساتھ کسی صحرا میں گم ہو گئی, موت کی نیت سے آ کے وہ لیٹ گیا, جب آنکھ کھلی تو وہ ساری سواری اور سامان اس کے سامنے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے کہا اللہم انت عبدی وانا ربک, اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا. آپ نے فرمایا اخطأ من شدت الفرح, خوشی سے غلطی سے اس نے زبان سے الفاظ کہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے, حالانکہ یہ تو بالکل کفر ہو گیا نا, اللہ کو بندہ کہہ دیا اور اپنے آپ کو کیا کہہ دیا, اللہ کہہ دیا. تو خواب میں ایک شخص کو آیا, پہلی بات خواب میں کچھ بھی آ جائے, ناممکنات بھی چیزیں خواب میں نظر آ جاتی ہیں. خواب میں کوئی زنا بھی کر رہا ہو نا اس کی بھی تعویل کی جائے گی, تعبیر بتائی جائے گی. میں نے سعودی عرب میں کسی نے سے آئے تھے جب شیخ بن باز رحمہ اللہ مفتی اعظم زندہ تھے, کسی نے مجھے واقعہ سنایا کہ ان کے پاس فون آیا, ایک خاتون نے کہا میں نے کسی, پہلے اس نے نام نہیں بتایا, کہہ رہے میں نے کسی بزرگ کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو وہ بڑی فراست دی تھی اور اللہ نے ان کو, تو انہوں نے کہا کہ وہ جنتی ہیں. کوئی پورا خواب مجھے یاد نہیں ہے سیاق و سباق, لیکن بہرحال اس کے الفاظ یہ تھے بدکاری کرتے ہوئے دیکھا. انہوں نے کہا وہ جنتی ہیں. اس نے کہا میں نے آپ کو دیکھا ہے. تو پھر روتے رہے, کہتے ہیں ایک ہفتہ وہ. تو خواب کے مطلب ہوتے ہیں. خواب میں حدیث میں یہ خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ کسی صحابیہ نے بتایا کہ آپ کے گوشت کا ٹکڑا, آپ کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا نکل کے آیا. مجھے پورا خواب یاد نہیں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا گوشت جو ہے نا وہ ٹکڑا نکل کے آیا ان کی گود میں. جاگتی حالت میں تو یہ توہین ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا گوشت کاٹنا, اس کے ٹکڑے کی بات کرنا. خواب میں کچھ بھی ہو سکتا. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے خواب میں اللہ کی زیارت کی ہے جاگتی حالت میں, تو ناممکن ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ خواہش کی تھی تو بے ہوش ہو کے گر گئے تھے. تو خوابوں کی دنیا پہ کسی پہ فتویٰ لگانا. اچھا دوسری بات یہ, وہ کہہ رہا ہے مجھے خواب آیا ہے اور اس قدر ذہنی ٹینشن میں ہے, اگر اس کا عقیدہ خراب ہوتا وہ اٹھ کے ہنستا کھیلتا اچھلتا کودتا کہ بتاتا کہ پیر صاحب آپ کی عظمت کو سلام, مجھے خواب آیا کہ لا الہ الا اللہ اشرفی رسول اللہ. آگے اس نے وہ خواب سنا رہا ہے اور بیداری میں غیر اختیاری طور پہ اس کی زبان سے وہی خواب والے کلمات نکل رہے ہیں. تو ایسے شخص کو جو اتنا زیادہ گھبرایا ہوا ہو, اس کو ڈر ہو کہ میں کافر تو نہیں ہو گیا, تو شریعت بھی کہتی ہے ایسے شخص کو ایسی تعبیر بتاؤ جس سے وہ خوش ہو جائے, جس سے وہ مطمئن ہو جائے. تو مولانا تھانوی نے اس کی ٹینشن دور کرنے کے لیے اس خواب کی تعبیر بتائی کہ رسول اللہ کا مطلب, اشرف علی رسول اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کے کا رسول ہوں, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے رسول اللہ سے مناسبت ہے, میں بھی سنت کی اتباع کرتا ہوں. یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ متبع سنت یعنی میں نبی کو فالو کرنے والا ہوں.